السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں اکلوتی ضرور تھی مگر منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بمشکل پوری ہوتی تھی۔ والدہ ایک کمزور سی عورت تھیں، محنت کرتی تھیں، سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، تب گزر بسر ہو رہی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی اور نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتا کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ ان کے گھر اور رہن سہن کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا تھا کہ ان کی طرح گزر بسر کروں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی ہی نظر آؤں۔ میں ایک بات تو سمجھ چکی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی، میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی دن رات محنت کرتی، کتابوں سے دل لگا کر رکھتی۔ ارادہ تھا کہ FSC میں اچھے نمبر لے آؤں گی تو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ڈاکٹر بن جاؤں گی تو تقدیر بھی بدل جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میٹرک تک تھا، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم لڑکوں کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھ سکتی، آرام سے گھر بیٹھو۔ بدقسمتی سے میں اپنے ماں باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگ گئی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ نفاست اور صفائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھیں۔ وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی کہ آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ امی بھی میری اچھی قسمت کی ہر وقت دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں دوپٹے پر موتی ٹانکنے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے اٹھ کر فون اٹینڈ کیا۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ میری ماں بہت خوش ہو رہی ہے۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اماں کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دینے لگیں، کہنے لگیں کہ شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اسی وقت ابو آ گئے۔ خوشی سے نہال میری ماں نے پہلی بات یہی بتائی، سنو ساجدہ کے ابو ذکیہ بیگم جو مجھ سے کڑھائی کرانے آتی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ پسند کر لیا ہے۔ لڑکا محکمہ تعلیم میں 16ویں گریڈ کا افسر ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ ہفتے کے دن بات پکی کرنے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ تو شرم سے سرخ ہو گیا۔ اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بھی بے حد خوش تھے۔ وہ بے اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دینے لگے۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئیں اور بات پکی ہو گئی۔ امی نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ سب مبارکباد دینے آنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی آئیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے، تم بڑی خوش قسمت ہو کہ آفیسر ملا ہے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی، ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا۔ 2 ہفتے قبل ہی ڈھولک بجنا شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ جس کا کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتی، اپٹن ملا جاتا، گیت گائے جاتے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانا تھا۔ رخصتی کے وقت امی نے مجھے عجیب باتیں کہیں، مثلاً بیٹی پہلے دن سے ہی شوہر پر روب رکھنا، کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، لڑکے کو سرکاری گھر آسانی سے مل سکتا ہے تو پھر مشترکہ فیملی میں رہنے کی بجائے تم دونوں میاں بیوی کو علیحدہ رہنے میں ہی سکون ملے گا، اور خبردار جو نند اور ساس سے گھلی ملی، ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہو گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا 2,000 ماں کو دے، باقی 20,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی ان نصیحتوں کو رخصتی کے وقت ذہن نشین کر لیا۔ ماں نے بار بار ہدایت کی تھی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان حرکتوں سے میرا گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ تھے، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے۔
ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے تو ان کی اعلیٰ قسم کی بری اور زیورات دیکھ کر ہی اشش کر اٹھے تھے۔ میری صورت اور سیرت دونوں ہی خوب تھیں۔ تبھی سسرال والے میرا بہت چاؤ کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا، قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز میں واقعی خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ سہاگ رات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات اس نے کہی وہ یہی تھی کہ ساجدہ دیکھو، تم میری حقیقی محبت اسی وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل کبھی نہیں جیت پاؤ گی، لہٰذا وعدہ کرو میرے گھر والوں کا بے حد خیال رکھو گی۔ 2-3 ماہ تک تو میں چپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا تھا، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر تم کچھ نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ساس ماں جیسی ملی ہے، دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندے سبھی محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ میں پراگندہ ذہن ہو جاتی ہوں۔ جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں پھر کیوں ان سے بگاڑ لوں؟ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی ہے، پھر کوئی دوسرا کام کرتی ہے۔ نندے غلام بن کر سامنے آتی ہیں، پانی کا گلاس بھی اٹھ کر مجھے پینے نہ دیتی ہیں، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے ہیں۔ میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کاج کو وہ ہاتھ نہ لگانے دیتے ہیں۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔ سسرال میں اتنی اچھی نبھ رہی ہو تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے الجھے؟ لیکن یہ بات میری امی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ بس یہی رٹ لگاتی تھی کہ کب ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تو میاں تم کو پیر کی جوتی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بالآخر میرا دل برا کر ہی دیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ایک روز جب تنویر دفتر سے تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ خراب کر لیا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میری تیوری پر بل پڑے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو تنویر کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں چپ رہی۔ جب بار بار یہی پوچھا تو میں پھٹ پڑی اور کہا کہ ایک بات ہو تو بتاؤں، صبر کی انتہا ہوتی ہے، آخر کتنے دن چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ رہوں گی۔ میرا چین سکون آرام حرام ہے، جس کا جب جی چاہے میرے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، ہم سے کچھ ناراض سی لگ رہی ہو۔ تب میں نے غصے میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی سو مل گئی، حالانکہ گھر کا کام میں ہرگز نہ کرتی تھی، مگر میں پھر جو شروع ہوئی تو رات گئے تک اول پھول بکتی رہی اور وہ بیچارے سنتے رہے، اف تک نہ کی۔ اب روز میرا ایک ہی وتیرہ تھا، جب گھر آتے کمرے میں داخل ہوتے میں منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی۔ میں نے تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، کہتے نہیں میری جان ایسا ناممکن ہے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے سوا جی نہیں سکتا، اگر یہ بات ہے نا تو پھر آپ میرے بغیر جی لیں، صبح آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ یہ سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گئی۔ انہیں مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی تھی، بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی ہے کہ نہیں۔ بیٹی تم تو نیری گاؤدی ہو، بے وقوف ہو، 4 دن کی چاندنی ہے تمہارا چاؤ، پھر یہ لوگ تم کو کولہوں کا بیل بنا دیں گے، تم کچھ بھی نہ کر پاؤ گی۔ نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی، بات کی سوچو، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے پلے 1000-2000 رکھیں گے، اس سے تمہاری کیا خواہشیں پوری ہوں گی؟ غرض میری ان پڑھ جاہل ماں نے میرا اتنا سر کھایا کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔
میں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کہنی شروع کر دی جو قبل از وقت ایک دیوانے کا خواب لگتی تھیں۔ مثلاً علیحدہ گھر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہیے۔ وہ یہاں کیا پرورش پا سکیں گے؟ آپ کے بھائیوں کے بچے ان سے لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا تو جینا دوبھر ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی بچے ہوئے کب تھے جو ایسی باتیں کرنے کی تک بنتی تھی، مگر میں ایسی ہی اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی کیونکہ بات جو نہ بن رہی تھی۔ میاں نے کافی سمجھایا، اکیلے گھر میں تم کیوں کر رہو گی؟ میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی۔ یہاں سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں بات بات پر تم کو پریشانی ہوگی، پھر میرے لوگ یاد آئیں گے۔ یہ سب تم سے پیار کرتے ہیں، اتنے برے نہیں ہیں، خواہ کے وہم مت کرو۔ اگر جیب خرچ چاہیے تو بتاؤ، جتنا مانگو گی اسے زیادہ دوں گا۔ لیکن میں مسلسل انکار کر رہی تھی کیونکہ میری ماں جو دن رات میرے کان کھا رہی تھی۔ میں جب تنگ آ گئی اور میاں کسی توڑ نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تمام رات روتی، ان کو سونے نہ دیتی۔ ان کو صبح آفس جانا ہوتا تھا، جب رات کو سونا پاتے تو صبح ان کے لیے تیار ہو کر آفس جانا مشکل ہونے لگا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ ضد پر اڑ چکی ہے۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور مجھے میکے چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا، ساجدہ ابھی تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کیا کہ کہیں ان کا دل برا نہ ہو جائے۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا اور تسلی دی کہ اچھا کیا تم نے ہمت سے کام لیا، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تیرے بغیر کبھی نہ رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا تیرے شوہر کو، ابھی کے ابھی آ کر لے جائے گا۔ ایسا کہتے کہتے ایک ماہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ گزرا، تنویر نہ آئے۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنا چاہی تو امی نے روکا کہ ابھی نہیں، انہیں کو رابطہ کرنے دو ورنہ تمہاری قدر نہ ہوگی۔ تیسرے ماہ میری ساس آئیں، پھر جیٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور دیورانی بھی مجھے منانے آئے، لیکن ہماری عقل مند اماں نے ہر ایک کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور اپنی شرط پر اڑ گئیں۔ حد یہ کہ مجھے فون پر بات کرنے تک سے روکے رکھا۔ بار بار تنویر فون کرتے تھے تو امی تلخ لہجے میں خود بات کر کے فون رکھ دیتی تھیں۔ آخر تنویر اپنے والد کے ساتھ آئے۔ امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دیا کہ الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو ساجدہ نہیں جائے گی۔ اس طرح بے عزتی پر آخرکار مسئلہ گھمبیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام والے عاجزی سے کام لے رہے تھے اور امی تھی کہ اکڑتی جا رہی تھیں، والد صاحب کو بھی نہ بولنے دیتی تھیں۔ ان سے تو یہی کہتی تھی کہ آپ بیچ میں نہ آئیے، بھلا آپ کو کیا خبر کہ یہ لوگ کس قدر دوگلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اندر سے کچھ اور ہیں۔ میری بچی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں میری بچی پر، میری بچی رات دن روتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتی تھی کہ کہیں والد صاحب ان کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر مجھے زبردستی ان کے ہمراہ بھیج دیں گے۔ دراصل امی چاہتی تھی کہ تنویر آفیسر ہے، ساری تنخواہ میری بیٹی کی جھولی میں آئے، وہ ماں باپ کو کچھ نہ دے، سرکاری طور پر اپنا گھر لینے کی کوشش کرے۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی، جنہوں نے پڑھایا لکھایا پرورش کی ان والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اسی سر جنگ میں 1 سال گزر گیا، میرا مسئلہ اتنا بڑا کہ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنے شوہر کا گھر ہی اپنا ہوتا ہے، اسی میں عزت ہوتی ہے، لاکھ میکے میں آرام سے ہی، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شادی کے بعد شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطے کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار اور عزت حد سے بھی زیادہ دی تھی۔ محلے بھر میں چیم گوئیاں ہونے لگیں، میری سہیلیاں بھی آ کر مجھے بتاتی کہ محلے میں میرے بارے میں عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں کہ 1 سال سے اپنی ماں باپ کے گھر میں پڑی ہے۔ جب میرے سسرال سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میری تو عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتے تھے، ان کے بغیر جی اداس رہتا تھا، ان کی مجھے بے حد کمی محسوس ہونے لگی، میں دل گرفتہ اور اداس رہنے لگی۔ میں ہنسنے کی کوشش بھی کرتی تو کسی صورت ہنس نہ پاتی، میرا ہر وقت رونے کو جی چاہتا، ماں باپ سے چھپ چھپ کر روتی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو۔ میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ تو میں اپنی ماں کے کہنے سے کر رہی تھی، حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی بلکہ آرام تھا۔ میں تو خود اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، جبکہ شادی کے بعد مجھے اللہ کی طرف سے بھرا پورا خاندان ملا تھا۔
دیور دیورانی، جیٹھ جٹھانی، گھر بھر میں رونق ہی رونق تھی۔ ایک دن میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارے سسرال والے ہماری شرط نہیں مان رہے، اگر ہم خلا کا مطالبہ کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ڈر کر ہماری شرط کو مان لیں۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ میرے میاں کو اطلاع کرائی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور مجھ سے خوش ہو کر ملے۔ سبھی نے محبت سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ مجھے اپنے شوہر کے پاس واپس آ کر احساس ہوا کہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کا ساتھ ہی سکون اور عزت بخشتا ہے۔ اگر میں اپنی ان پڑھ اور لالچی ماں کی باتوں میں آ جاتی تو یقیناً طلاق کا ٹھپا ماتھے پر لگوا کر معاشرے میں ہنسی کا شکار ہو جاتی۔ میں امی کو فون کرتی تو وہ بات کیے بغیر رکھ دیتی۔ مجھے دکھ تو بہت ہوتا تھا، مگر ماں کو ٹھکرا کر میں نے اپنا گھر پیارا کیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ امی بہت بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ میں آپ کو بتائے بغیر اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی، لیکن ماں یقین کریں میں اپنے سسرال میں بے انتہا خوش اور سکون میں ہوں۔ میں نے اور میرے خاوند نے بہت ان کی خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹہرتی تھی، ان کا بہت خیال کیا۔ تب میری ماں کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت خوش ہے اور میرے سسرال اور میکے میں سب کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ آخر میں سب شادی شدہ لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر اور سسرال والوں کے مزاج کے مطابق چلیں۔